دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگ اس قدر اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہیں دیتے، چونکہ مذہب اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور تمام لوگ جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یقینی طور پر ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام ہی واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں اب فی الحال موجود حقیقی مذہب ہے۔ اس لیے وہ اپنے مذہبی اعتبار سے کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کے لیے قبول نہیں ہوتے ہیں، اور اس سے اسلام کی سچائیت، اسلام کی حقانیت اور اسلام کے سچے مذہب ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اپنے مذہبی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو مذہب میں داخل کرنے، مذہب سے نکالنے پر رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن مذہب اسلام نہ اپنے اندر کسی چیز کے داخل ہونے کے لیے کسی بات کو گوارا کرتا ہے اور نہ مذہب سے کسی چیز کے نکالنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالو کرنے والوں کو جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت ایک بہت اہم چیز ہے، اور شریعت کا ایک اہم عنصر ہے معاشرت اور قبائلی زندگی۔ حقیقی اعتبار سے معاشرت اور قبائلی زندگی ایسی چیز تھے، ایسے قانون تھے کہ ان کے مطابق تمام لوگوں کو زندگی گزارنا چاہیے تھا، اور یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی انسان کی زندگی کے جزء لا ینفک ہیں، اٹوٹ حصہ ہیں۔ اگر انسان ان کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو اس دنیا میں سکون کی تلاش میں گھومتا رہے گا، لیکن سکون اسے نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ برٹش گورنمنٹ نے 1937 میں مسلمانوں کی شریعت کے اہم جز معاشرت اور قبائلی چیزوں کو چند چیزوں کے اندر منحصر کر دیا، اس انداز سے کہ مسلمانوں کے لیے طلاق ہے، خلا ہے، ایلا ہے، یا اسی کے علاوہ وراثت کے حصے ہیں یا وقف کے قوانین ہیں، ان کے لیے ایک قانون بنا دیا، مسلم پرسنل لا، یعنی مذہبی اعتبار سے مسلمان پرسنل لا کے اعتبار سے عمل کریں گے، اور جو قوانین مسلم پرسنل لا ان کو بتائے گا اسی کے اعتبار سے وہ اپنی مذہبی اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ اور ہوتے ہوتے مسلمانوں نے کسی حد تک اس کو تسلیم بھی کیا، اور یہ چیزیں ایک لمبے زمانے تک چلتی رہی۔ پھر وہ دور آیا جب اس ہندوستان کے تمام لوگوں نے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے یہاں آئے ہوئے گھسپیٹیوں یعنی انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کوشش میں ملک کے تمام لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، اور اس میں جگہ جگہ پر ہمارے اسی ہندوستان کے مسلم لیڈران اور دیگر مذہبوں کے لیڈران نے اس بات کا یقین دلایا کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا میں کسی بھی اعتبار سے مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمارے اکابرین نے بھرپور اس ملک کو آزاد کرانے میں اس کا حصہ لیا۔ جب ملک آزاد ہو گیا تو اس میں بھی ہمارے یہاں کے لیڈران نے پوری یقین دہانی کرائی کہ کسی بھی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے مسلم پرسنل لا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد جب ملک کا قانون بن گیا، اس قانون میں بھی جگہ جگہ دفعات کے تحت یہ بات بیان کی گئی کہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو مذہبی اعتبار سے مکمل آزادی ہے، وہ اپنے مذہب پر مکمل عمل کریں، مذہب کی مکمل تبلیغ کریں، دوسرے لوگوں کو بتائیں، بغیر کسی زبردستی کے۔ کوئی بھی آدمی اس ملک میں رہتے ہوئے کسی بھی مذہب کو فالو کرنا چاہے، کسی بھی مذہب کو ماننا چاہے، کسی بھی مذہب کو قبول کرنا چاہے تو اس کو مکمل اجازت ہے۔ اب ہمارے ملک میں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک ہے سول کوڈ اور ایک ہے کرمنل کوڈ۔
یعنی اردو کے اعتبار سے اس کو ہم دو الفاظ میں اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ہے فوجداری اور ایک ہے دیوانی۔ فوجداری میں یعنی کرمنل کوڈ میں ان باتوں کی دفعات بنائی گئی ہیں کہ ملک میں جو آدمی کوئی جرم کرے گا اس جرم کے اوپر اس آدمی کو کیا سزا ہونی چاہیے، کس اعتبار سے ظلم سے روکنے کے لیے آدمی پر کیا کیا دفعات لازم کی جائیں، اس کو کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے یعنی فوجداری۔ دوسرا ہے سول کوڈ۔ سول کوڈ کے اندر معاشرتی اعتبار سے یعنی ہندوستان میں جتنے لوگ مذہبی اعتبار سے رہنے والے ہیں ان کو مذہبی اعتبار سے آزادی بھی دی جائے، لیکن کچھ چیزوں کے رسوم و رواج جن کے اعتبار سے ملک میں بد امنی پھیل سکتی ہے وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن مذہبی لوگ اس کو اپنے یہاں رسوم و رواج کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی کرے گا تو اس میں حکومت ایسے قانون بنائے گی کہ جس اعتبار سے قوانین کو اور ملک کے امن و امان کو محفوظ کیا جا سکے۔ جیسے مثال کے طور پر جہیز ہے، جہیز کسی بھی مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس ہندوستان میں جتنے لوگ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے جہیز کی رسم کو ادا کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا دیگر مذہبوں کے ماننے والے ہوں۔ ان کے یہاں اس کو کسی اور الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہوگا، صرف تلک کے نام سے ان کے یہاں اس چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی کسی پر زبردستی کرے گا یا اور کوئی کسی پر دباؤ بنائے گا تو اس میں قانونی اعتبار سے قانون نے کچھ ایسی دفعات مقرر کی ہیں کہ جس میں امن و امان کو محفوظ رکھا جا سکے، یعنی ہر اعتبار سے مذہب پر عمل کرنے دیا جائے لیکن ملک کے امن و امان کو باقی رکھا جائے۔ اسی دفعات میں جو ملک کا قانون بنا تھا اس میں ایک دفعہ تھی دفعہ 24 اور ایک ہے دفعہ 44۔ دفعہ 44 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر مذہب کو، ہر مذہبی آدمی کو اپنے مذہب پر مکمل آزادی کا حق ہے، اور دفعہ 25 میں اور 24 میں اس طرح کی باتیں کچھ ذکر کی گئی ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کی گورنمنٹ وہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کر سکتی ہے وہاں کے لوگوں کی رائے لے کر اور وہاں کی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جب یہ قانون بن رہا تھا اس وقت بھی مسلم لیڈران نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ جب آئین نافذ ہو رہا تھا کہ یہ قانون نہ بنایا جائے، بلکہ ایک مسلم لیڈر نے یہاں تک بات کہی تھی کہ جو کام پچھلے 500 سالہ میں مغلیہ حکومت نہ کر سکی، 135 سال میں انگریز نہ کر سکے، وہ آپ کسی ایک اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو حق دے رہے ہیں کہ وہ ایک وقت میں اس چیز کو نافذ کر دے۔ لیکن مخالفت کے باوجود اس وقت کے ہمارے آئین کے سب سے بڑے رہنما جو سمجھے جاتے ہیں بھیم راؤ امبیڈکر، انہوں نے یہ بات کہہ کر کے مسلمانوں کو تسلی دی تھی کہ کسی بھی اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یکساں سول کوڈ نافذ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارے، اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن چونکہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا، اس وقت سے آج تک اس سول کوڈ کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی اعتبار سے حکومتی لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کا اور اپنے اعتبار سے اس کا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب یکساں سول کوڈ ہے کیا چیز؟ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ یعنی پورے ہندوستان میں ایک قانون ہو اور سب کے لیے برابر ہو۔ اب ایسا کیسے ہو جائے گا کہ جس ملک میں بسنے والے لوگ مذہبی اعتبار سے اپنے بنیاد